ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی چند شاخیں ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کے آنگن میں، اوپر سے کبھی کھجوریں گر پڑتی ہیں تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتے، تو اسے کہیں بچے ہیں اتنی سختی نہ کیا کرے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے کہا بھائی میرے ساتھ سودا کر لو، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت لے کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنے درخت ہیں نا ان میں یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اس کا پھل بڑا پسند ہے، میں یہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ چلا گیا۔ یہ منافق تھا، صحابی نہیں تھا، سمجھے؟ منافق تھا، نہ صحابی کو یہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو ابو الدہدہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ درخت لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ ہے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو اس کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے بھائی درخت بیچنا ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تجھے کہاں سے دوں گا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنے لگا جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے، اس کی قیمت کے لیے جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے۔ تو ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مدینے میں بہت بڑا، اس میں 600 کھجوروں کے پودے تھے، 600 کھجوروں کا لدا ہوا باغ۔ تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا اپنا باغ سارا دے دے، کھجور لے یہ لے لے۔ اس نے سوچا ہوگا یہ کو پاگل ہے جو یہ سودا کرے گا۔ جب اس نے کہا نا باغ دے دو اور کھجور لے لو تو کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ عجیب بات ہے، جیسے یہ کاروباری لوگ کسی کو پھنسا لیتے ہیں نا تو پھر اس کو پھرنے نہیں دیتے، ہوتا تو اس بیچارے کا سر موڑا ہوتا ہے انہوں نے۔ آج کی تجارت تو دھوکہ ہی رہ گیا سوائے چند ایک۔ تو حالانکہ لٹ یہ رہے ظاہری طور پر، وہ کہ اس کو رہے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ کہنے لگا میں پاگل ہوں جو پھر جاؤں گا۔ کہا چلو ڈن ہو گیا، کھجور میری باغ تیرا۔ بھاگے ہوئے کہا یا رسول اللہ سودا ہو گیا، کھجور آپ دے دیں پڑوسی کو۔ کہا کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے اپنا سارا باغ اس کو دے دیا، کھجور لے لی۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک کھجور کا وعدہ تھا، اب ہماری طرف سے ضمانت ہے کہ تمہارے لیے جنت میں کھجوروں کے باغات ہیں۔ اور جو باغ ہوتے تھے نا ان میں گھر بھی ہوتا تھا، جب پھل پک جاتا تھا تو پھر وہاں وہ منتقل ہو جاتے تھے، جب تک پھل ٹوٹ نہیں جاتا تھا تو وہیں رہتے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ نے کہا کم من عذق رضاح ودار فیاح لأبی الدہدہ، ابو دہدہ اب تجھے مبارک ہو، تیرے لیے جنت میں بڑے لمبے چوڑے باغات بھی بن گئے اور ہر باغ میں گھر اور محل بھی بن گیا۔ اندیکھے سودے پر سارا باغ دے دیا۔ پھر وہاں سے بھاگے اور اپنے باغ گئے۔ وہاں بچے اور بیوی باغ میں تھے، پھل کا زمانہ، تو دیوار کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے۔ اندر نہیں گئے کہ کہیں پھر نیت خراب نہ ہو جائے کہ ایک کھجور وہ بھی کسی اور کو دینی ہے، خود تو نہیں لینی، اور اس میں 600 کھجوروں کا باغ، کوئی پاگل ہے؟ باہر کھڑے ہو گئے۔ کہا امت دہدہ، دہدہ کی ماں باہر آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے باغ بیچ دیا ہے۔ کہا کس کو بیچا ہے؟ کہا اللہ کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں مل گیا۔ تو عورتوں کا یقین تو مردوں سے کمزور ہوتا ہے، وہ 2-4 قدم اور آگے کہنے لگے ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ 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 ابو دہدہ تو نے کتنا بڑا نفع کا سودا کیا، کتنا نفع کا سودا کیا، کتنا نفع کا سودا کیا۔ یہ واقعہ ان کے ذہن کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ کس ذہن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ذہن سازی ماں باپ کے ذمے ہے، معلم کے ذمے ہے، ٹیچر کے ذمے ہے، مدرس کے ذمے ہے، لیکن پہلا فریضہ تو ماں باپ کا ہی ہے۔ استاد کا تو فرض نہیں ہے، اس کا احسان ہے، فرض تو ماں باپ کا ہے کہ اپنی اولاد کو اس ذہن کا بنائیں کہ وہ آخرت کو اصل سمجھیں، دنیا کو گزرگاہ سمجھیں اور اس پر ہر قربانی وہ دے سکیں۔ تو اللہ کے نبی اس طرح ذہن بناتے تھے۔ یہ ذہن سازی غلط ہو گئی اور مفتوح قومیں فاتح قوم کا اثر لیے بغیر رہتی نہیں۔ 100 سال ہم پر یورپ نے حکومت کی، وہ پیسے کے غلام ہمیں بھی بنا دیا، وہ عیاشی کے دل دادا ہمیں بھی بنا دیا، وہ ننگے ہو کے سڑکوں پہ آئے، ہماری نسل بھی ننگی ہو گئی، وہ ناچنے لگے یہ بھی ناچنے لگے، وہ اچھلنے کودنے لگے یہ بھی اچھلنے کودنے، جو چیز وہاں سے آ جائے بس اسی کے پیچھے چلنا۔ ایسے ہے جیسے ان کی کوئی منزل نہ ہو، جیسے ان کی کوئی سمت نہ ہو۔ بھائیو ہم تو امت قرآن ہیں،
اور امت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری تو منزل ہے، ہمارا تو ایک رہبر ہے، ہمارا تو ایک قائد ہے۔ ہم تو اپنے ذہن سے خود چلنے والے تھے، لیکن ہماری بدقسمت تو اس ذہن سازی پر سب سے زیادہ زور لگنا تھا، جو نہیں لگا، لہذا ساری قربانیاں 6 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے، ان کی ہڈیوں پر یہ ملک کی بنیادیں قائم کی گئیں، ہزاروں بچوں کے سینوں میں کیل گاڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا، آنے والے قافلے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، معصوم بچے سینوں میں کیل گڑے ہوئے اور درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں، کن ماؤں نے جنا، کن چھاتیوں سے دودھ پیا، اور پنگھوڑوں میں جھولنے کی بجائے وہ کیلوں پر لٹک گئے درختوں کے ساتھ۔ پھٹی آنکھیں اس ملک کی طرف تھیں کہ چلو ہم نہ سہی تو اگلی نسل یہاں دین دیکھے گی، لیکن یہ تو سب سے بڑا فراڈ ہوا اس پچھلی صدی کا، ان 6 لاکھ ہستیوں سے فراڈ ہوا، مول نہ دیا، کیونکہ تربیت نہ ہوئی۔ تربیت اس نسل سے، جو 47 کے بچے تھے ان کو یہ باتیں بتانی تھی جو میں اب بتا رہا ہوں، ان کو نہ بتایا گیا، تو بعد فاصلے بڑھتے گئے، دوریاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سب کے سب پیٹ کے غلام بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا میری امت پیٹ کی غلام ہوگی اور شہوت کی غلام ہوگی، اس کے سوا ان کو کوئی ہوش ہی نہ ہو، پیٹ کیسے بھرے، شہوت کیسے پوری۔ غریبوں کا وفد آیا، میں حضور کیسے ذہن سازی کرتے تھے میں اس پر یہ بتاؤ۔ غریبوں کا وفد آیا، ایک واقعہ پہلے آپ کو سنیں گے، انہوں نے آ کے دعویٰ دائر کیا، یا رسول اللہ ہمارا امیروں کے خلاف دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہا یہ آخرت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے باغ ہمیں لے کر دو جیسے آج کے مزدور کہتے ہیں۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہ یہ جنت میں آگے چلے گئے۔ کہا کیسے چلے گئے؟ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، اور یہ اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ان کے 2 عمل ہم سے زیادہ ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ آگے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم ان کے ذریعے سے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ، تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا اذا صنع مثل ما صنعتم۔ تم یہ کام کرو جو میں بتانے لگا ہوں، تو اگلوں کو کاٹ لو گے، پچھلوں سے آگے رہو گے، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ کام نہ کرے۔ کہا یہ ضرور بتائیں۔ صاحب نے کہا بہت آسان، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو وہ بڑے خوش چلے گئے۔ اس زمانے کے مالداروں کو بھی جنت کے شوق تھے، اور اتنی بڑی محفل میں بات ہوئی کہاں چھپتی، وہ مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ پھر مقدمہ آ گیا، پھر فائل اوپن ہو گئی، کہا وہ تو پھر مسئلہ بن گیا۔ کیا کہا؟ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اب اس میں کیا کروں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کی تقسیم ہے جس کو جیسے چاہتا ہے۔ یہ ذہن تھا اس زمانے کے مالدار کا اور غریب کا، اور بڑے کا اور چھوٹے کا، کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے تھے۔ عمیر بن سعد ایک گورنر ہیں، حمص کے گورنر عمیر بن سعد 3 سال گورنر رہے۔ حضرت عمر نے بلایا، کبھی حالات سنا ہوا کہ وہ آئے، پیدل آئے، پیدل، ایک لاٹھی اس کے اوپر پوٹلی کو باندھا ہوا، اور مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کب آئے؟ کہا ابھی آیا ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں، شام سے پیدل مدینے۔ کہا تمہارے پاس سواری کوئی نہیں تھی؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی نہیں تھی۔ کہا بڑے برے ہیں حمص والے جنہوں نے اپنے امیر کو سواری نہ دی۔ تو عمر کہنے گئے امیر المومنین غیبت نہ کرو، میں نے ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، لو ان کی سفارشی بن رہے، ان کی غیبت نہ کرو، میں نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ کیوں کہا فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہ حدیث میں آتا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں یاد آ جائے، جو اس کی بےزتی کرے گا اس نے اللہ کی ذمے کو توڑا، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے۔ تو عمر نے کہا اچھا حساب دو۔ کا کس کا حساب؟ کا 3 سال گورنر جو رہے، کا یہی حساب ہے، یہ میری پوٹلی ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ دیکھ لو۔ دیکھا تو ستو۔ کہا تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ کہا میں نے کیا کرنا تھا، مالداروں سے لیتا تھا، غریبوں کو دے دیتا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہیں دوبارہ نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے، جاؤ اپنا چارج سنبھالو۔ کہ نہیں اب تم کسی اور کو دو، میں 3 سال کر کے بس میرا پیٹ بھر گیا۔ کہا نہیں میں نے تمہیں بھیجنا۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہ میرا بول خراب ہو گیا اس گورنری کی وجہ سے۔ کہا کیسے خراب ہو گیا؟
کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک یہودی کو کہہ دیا اخزاک اللہ، جا اللہ تجھے ذلیل کرے. یہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا، وہ یہودی تو ہیں ہی ذلیل. ایک حقیقت بولی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، قرآن کی بات کو کہا. کہنے لگے لیکن بعد میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بول میرے منہ سے نکلا گورنری کے تکبر میں. تو میں نے سوچا میاں عمر، جس حکومت کی وجہ سے تیرا بول خراب ہو، تیری آخرت خراب ہو، اس حکومت کو طلاق دینا ہی بہتر ہے. لہذا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کسی اور کو بھیج دو، مجھے نہیں چاہیے حکومت. ایک بول پر ہائے ہائے ہائے، اور وہ بھی یہودی. اور لفظ کیا ہے؟ اخزاک اللہ. نہ ماں کی گالی، نہ بہن کی گالی، نہ بیٹی کی گالی. اور ادھر کتنے بڑی بڑی گالیاں منہ سے نکلتی ہیں. مرد تو مرد ہیں، عورتیں گالیاں نکالتے. اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا بیت اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے، پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے، اور مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ملازم کتنی گالیاں کھا رہے، یہ ڈرائیور، یہ نوکر، یہ مالی، یہ کتنی گالیاں روزانہ کھاتے ہیں. ماں جیسے ان کی مائیں کوئی نہیں، صرف مالداروں کی مائیں ہوتی ہیں، صرف مالداروں کی بہن اور بیویاں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، غریبوں کی ہے ہی کوئی نہیں. ایک پیالی کے ٹوٹنے پر گاڑی کو ذرا سی رگڑ لگ گئی، دکان پہ ذرا نوکر دیر سے پہنچ گیا، پھر نہ اس کی کوئی ماں کی قیمت ہے، نہ اس کی بہن کی کوئی قیمت. اللہ کوئی سو گیا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، یا قیامت کا دن نہ آئے گا، یا حساب کا دفتر نہ کھلے گا. اور کسی کافر کو بھی ماں بہن کی گالی دینا حرام ہے. سن رہے ہو؟ چھ جائے کہ مسلمان. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو یہ تربیت کا اثر تھا کہ ایک جملے پر ساری حکومت کو چھوڑ دے گا، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. یہ تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ ہے. عملاً بھی اپنی زبان پہ ماں باپ کو قابو ہوگا، اور نوکر سے درگزر ہوگا، اور آپس میں بھی اخلاق اور محبت کا پرچار ہوگا، تو اولاد وہی سبق سیکھے گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں گالیاں نکالتے تو زبان پہ جاری ہو جاتی. تو یہ اس تربیت کا فقدان ہے، یہ ذہن کہ مجھے اللہ پر ہر حال میں قربان ہونا ہے. پھر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے ابو سفیان، اکرمہ، حارث بن ہشام. تو سہیل ابن عمرو، یہ بڑے سردار ہیں مکے کے. تو اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر عمار آئے تو انہوں نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر صہیب آئے، ذرا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. پھر سلمان آئے، آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں. ابن مسعود آئے، ذرا اور پیچھے ہو جائیں. تو ان کو پیچھے کرتے کرتے بالکل دروازے تک پہنچا دیا. تو ابو سفیان تو بڑے سردار تھے، تو ان کو غصہ چڑھ گیا. کہنے لگے دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، اتنی بےزتی کی، غلاموں کو آگے بٹھایا، سرداروں کو پیچھے کر دیا. تو سہیل ابن عامر کہنے لگے، وہ بڑے سمجھدار ہے، وَيَا لَهُ مِن رَجُلٍ كَلَوْزٌ، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کیا کہنے اس شخص کے فہم و فراست کی. تو وہ کہنے لگے اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور تو ہمارا ہے. اسلام کی عزت تو پیسے سے نہیں، اسلام کی عزت تو تقوی اور دین سے ہے. یہ آگے بڑھ گئے، ان کو آگے کر دیا، ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں پیچھے کر دیا گیا. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ایک دم چاروں پریشان ہو گئے. کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے. حالانکہ یہ لوگ بالکل آخری زمانے میں مسلمان، فتح مکہ پہ ابو سفیان مسلمان ہو رہے ہیں، اکرمہ، سہیل ابن عامر، حارث ابن ہشام، یہ سارے کے سارے لوگ فتح مکہ پہ مسلمان. چند مہینوں کی صحبت ہے اللہ کے نبی کی. تو یہ چاروں آپس میں کہنے لگے اوہو اگر آخرت میں پیچھے رہے گا تو پھر کیا بنے گا. تو یہ سارے اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آ گئے. کہنے لگے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے دیکھا، ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہماری اپنی کمیاں ہیں. یہ بتاؤ ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں تم سے پیچھے رہ جائیں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ہم پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتے، ہم تمہارے برابر میں آنا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم تمہارے برابر ہو جائیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، طریقہ موجود ہے. انہوں نے پہلے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیا، تم اب قربان ہو جاؤ تو برابر تو ہو ہی جاؤ. کہنے گے یہ ہم کر دکھائیں گے. تو یہ لوگ مکے پہنچے، ساز و سامان
رخت سفر باندھا اور ملک شام ہجرت کر گئے. اس وقت وہاں روم کے خلاف جہاد چل رہا تھا. حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ اتنے ہر دل عزیز تھے. جب انہوں نے مکہ سے جب یہ نکلے تو اس مکے میں ہر چلنے والا جو پاؤں سے چل سکتا تھا وہ ان کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک آیا اور سارے رو رہے تھے کہ سب کو پتا تھا یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں, واپس آنے کی امید کوئی نہیں ہے, اس سے سارے رو رہے. تو جب حضرت حارث نے دیکھا نا لوگ رو رہے ہیں تو کہنے لگے مکے والو, اللہ کی قسم مجھے مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں. میں نے مکے کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے پیاری کوئی جگہ ہے, تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم سے پیارے کوئی اور ہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ ایک آواز لگی, اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے اور اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں ان کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک دن کا اجر بھی نہیں پا سکتا. لہٰذا میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں اور ان کے آگے نہیں تو ان کے برابر تو ہو جاؤں. یہ دونوں کا قبیلہ ایک ہے, قبیلہ ایک تو نا خاندان قریش ایک قبیلہ ہے, یہ بھی مخزومی وہ بھی مخزومی, دونوں. خالد بن ولید بھی مخزوم سے اور اکرمہ بھی مخزوم سے, تو رشتہ داری زیادہ گہری. مگر نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو حضرت اکرمہ نے ان کا ہاتھ ایسے جھڑکا, الیک عنی, الیک عنی, غصے کا بولا پچھڑو پچھڑو دور ہو جاؤ. اس سے بھی سخت لفظ ہے لیکن میں وہ زبان سے نہیں لاتا ہوں بھائی, اتنا ہی کہتا ہوں پچھڑ جاؤ دور ہو جاؤ. کیا کہا ان لک سابقۃ فی الاسلام, تو مجھ سے آگے بڑھ چکا ہے, تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا, میں بعد میں ایمان لایا, میں تو برابر نہیں ہو سکتے. ساری زندگی میں اور میرا باپ اسلام سے ٹکراتے رہے, آج ہی تو اس دھبے کے دھونے کا دن آیا, آج میں کیسے بھاگ جاؤں. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم, میں آج بھاگ جاؤں یہ نہ ہوگا, آج یہ ہو کے رہے گا. تو انہیں خالد بن ولید کو پیچھے دھکا دے دیا, تو ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا, پھر ابو سفیان نے, پھر حارث بن ہشام نے, پھر زرار بن ازور نے, پھر عبداللہ بن عمر نے, 400 قریشی سرداروں نے اس وقت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ آج یا ہمارے لاشیں تڑپیں گے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت دے گا. تو ان سب نے اپنی زریں پھینک دیں, لوہے کی ٹوپیاں اتار دیں اور ایک صف بن کر سینہ سپر ہو گئے 400, اور اس طرح ان کے منہ پھیرے کہ پھر رومین دبتے 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 اپنے خیموں تک جا پہنچے. اور جب وہ ریلا ہٹا ہے تو ان میں سے اکثر زندگی کی بازی ہار چکے تھے, 400 میں سے اکثر ختم ہو چکے تھے. تو خالد بن ولید نے جب دیکھا تو حارث بن ہشام تو دم توڑ چکے تھے, وہ بھی اپنے تھے, مخزومی تھے, اور اکرمہ کے بیٹے عمر وہ بھی دم توڑ چکے تھے. البتہ اکرمہ کے سانس کچھ چل رہے تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر رو پڑے اور کہا سردار یوں ہی جانے دیا کرتے ہیں. پھر ان کے سر کو گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے کو اپنی پنڈلیوں پہ رکھ لیا, پھر ان کے منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا تو ان کو ایسے ہوش سا, انہوں نے آنکھیں کھولی, کہا کون؟ کہا میں خالد. کما فعل اللہ بالمسلمین, اللہ نے کیا کیا اہل ایمان کے ساتھ. کہا ابشر اقر اللہ عینک, اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دے دی, رومی پسپا ہو گئے. کہا اچھا عمر کو بتا دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دی, اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی. اخبر عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. اور سر ڈھلک گیا تو خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد. عربوں میں دستور تھا جب غصے میں آتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے, خوشی میں ہوتے تو باپ کی, ابن عبداللہ باپ کے نام سے پکارتے جب خوشی میں, جب غصہ تھا تو ماں کا نام لے کے پکارتے تھے. تو حضرت عمر کی ماں کا نام ہے حنتمہ, تو یہاں خالد بن ولید جوش میں تھے, کہنے لگے آج کے بعد حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قریش نے جان قربان نہ کی. یہ ذہن سازی ہے جس پر وہ جان کی بازی لگا گیا, ہار میں بھی انہیں جیت نظر آئی.
ہم پہ ستم یہ ہوا کہ ہمارا ذہن بدل دیا گیا، پیسے کا غلام بنا دیا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، غلامی تو پیسے کی ہے، روزے بھی رکھ رہے، عمرے پہ بھی جا رہے، لیکن ذہن تو سارے کا سارا غیروں کو دیا دا چکا۔ دل کے آنگن میں تو کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے، یہاں تو کسی اور کے ڈیرے ہیں۔ ایک عورت آئی شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگی اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو نقاب اٹھا کے دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، میرا خامن پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ غش کھا کے گر گئے۔ تو پاس بیٹھنے والے حیران ہوئی، اس میں غش کھانے کی کیا بات تھی؟ ایک عورت نے خامن کی شکایت کی اور شیخ صاحب غش میں گئے۔ ہوش میں آئے تو کہنے لگے لوگو یہ تو عورت ہو کے شریک برداشت نہیں کر رہی، اللہ رب ہو کے شریک کیسے برداشت کرے؟ میں تو اس پہ غش میں آیا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، شرک ماتھا کسی اور کے سامنے جھکا تھا۔ ایک ہوتا ہے شرک فی المحبت، محبت میں شریک لے آنا، یہ شرک آج سب کے اندر ہے بھائی۔ اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ہنس رہے کھیل رہے، اذان کی آواز سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آنکھیں پھر جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے پھر اپنی اصلی حالت۔ تو اس دل کو اللہ کا عرش بنانا تھا، یہ تو گٹر بن گیا، گٹر۔ سارے جہان کا گند، کپڑے پہ داغ لگے تو نظر آتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، دل کے لگے داغوں کو کون دیکھے اور کون دکھائے؟ اور اللہ کی نظر میرے کپڑوں پر نہیں، میرے دل پر ہے، میری مورت اور صورت پر نہیں، میرے دل پر ہے۔ اگر دل کا آنگن گندا ہے اور دل کی چادر اگر میلی ہے تو یہاں اللہ کی نظر محبت کبھی نہ پڑ سکے گی۔ میرا گھر ایسا ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، اوپر ڈیزائن ایسا ہو، کڑھائی ایسی ہو، کیا کیا نخرے ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تزینت لاجلی، میرے بندے میری بندی سارے جہان کے لیے بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر۔ تو یہ ذہن دینا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ پر بک چکے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کے نہیں ہیں، اس کا ہر حکم ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس کی ہر نافرمانی سے بچنا ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اس پر پھر آگے ساری بات چلتی ہے، چونکہ ہماری بنیاد ختم ہو چکی۔ اور یہ بچے کیسے ماحول بدل سکتے ہیں جب تک بڑے زندگی نہ بدلیں؟ گھر میں ٹیلی ویژن چلے تو روزن سکول کیا کرے گا؟ ماں بے پرد ہو کے بازار میں جائے تو روزن سکول کی تعلیم کیا کام آئے گی؟ چونکہ عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے، عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے۔ 1974 میں ایک آسٹریلین مسلمان ہو کے رائمنڈ آیا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، مغرب کے بعد اس کا بیان تھا، ہمارے اساتذہ نے فرمایا اپنا سبق چھوڑو جاؤ اس کا بیان سنو۔ تو اس دن ہمارا سبق موقوف کیا گیا اور اس کا بیان ہمیں سنوایا گیا۔ اس کے بیان میں ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، اس بات کو 30 برس گزر چکے۔ عبداللہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا بھائیو تم مسلمانوں کی اور ہم غیر مسلموں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک راہی اور مسافر، وہ جانتا نہیں کراچی کا راستہ کون سا ہے، تو وہ دوسرے راہگیر سے پوچھتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کراچی کا راستہ کدھر کو ہے؟ کہاں ہاں میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہ راستہ کراچی کو جا رہا ہے۔ کہ جی بڑی مہربانی۔ جب وہ 2 قدم چلا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ادھر جا رہا۔ کہا بھائی آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے کراچی کو، آپ تو ادھر جا رہے ہیں۔ وہ کہتا اللہ کی قسم راستہ یہی ہے، مجھے نہ دیکھو میں جو مرضی کروں، راستہ یہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم بتاؤ، وہ اس کی قسم پہ اعتبار کرے گا کہ قدم پہ اعتبار کرے؟ وہ تو بیچ میں معلق ہو جائے گا، یہ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا۔ تو عملی زندگی جب نہیں ہوتی تو کتابی زندگی فیل ہو جاتی۔
किताबी जिंदगी ज़ेरो ज़बर दरहम बरहम हो जाती। मैं बांग्लादेश से वापस आ रहा था, कराची इज्तिमा बांग्लादेश में था, फिर कराची वापसी। मेरे बराबर में गोरा बैठा हुआ, तो मैंने उसको दावत देनी शुरू की। वो बड़ा मुतासर हुआ, ऐसे थोड़ी के नीचे से अपने हाथ रख ऐसे मुझे देख रहा, सुन रहा। बीच में पता नहीं शराब का जिक्र कैसे आ गया, मुझे याद नहीं, 8-10 साल पुरानी बात। मैंने उसको बताया शराब हराम है, तो ऐसे बैठा था, तो ऐसे होगा, हैं? मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ। तो कहने लगा मैं सारी दुनिया फिरता हूं, मैं गारमेंट्स का ताजिर हूं, सबसे अच्छी शराब मैं कराची में आके पीता हूं। तो मेरे कौल को आग लग गई अमल के साथ। एक गलत अमल ने मेरे सारे कौल को बेमाना कर दिया और नापायदार कर दिया। तो माहौल बड़ों से बनता है, बच्चों से नहीं बनता। माहौल बड़े बनाते हैं, बच्चे नहीं बनाते, बच्चे तो पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले वालिदैन का ज़हन हो कि हमने आखिरत का राही बनना है, फिर बच्चे भी आखिरत के राही बने। माँ बाप में नमाज की अजमत हो, औरत में पर्दे की अजमत हो, तो तब आगे बच्चियां पर्दा करें। माँ बाप को गुनाह से नफरत हो, तब औलाद गुनाह से नफरत करे। तो माँ बाप बच्चों की तरबियत के लिए तो स्कूल हो गए, ये बड़ों की तरबियत के लिए अल्लाह ने हमें तबलीग का काम दिया। तो भाई ये जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, ये अपने घर का माहौल बदलें अगर बच्चों को किसी रुख पे लाना है। देखते नहीं हो क्या सितम हुआ हम पर, छोटे छोटे बच्चों को नाच गाना सिखाना शुरू कर दिया स्कूलों में। नौजवान लड़के लड़कियों को एक बेंच पे बिठा के पढ़ा रहे, पढ़ाने वालों को भी सांप सूंघ गया। वालिदैन की गैरत और नामूस को भी आग लग गई, और मीरे कारवां भी ख्वाब खरगोश में सो गया। तो काफिला लुटे नहीं तो फिर क्या हो, कश्तियां डूबे नहीं तो और क्या हो। अल्लाह ने कितनी हद फासिल रखी अजनबी मर्द और औरत में, कैसे उन फासलों को मिटा दिया गया तहजीब और सकाफत के नाम। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम पर तो बड़ा सितम हुआ है। मुल्क पर कब्जा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ज़हन पे कब्जा हो जाना ये बहुत बड़ी गुलामी है। मुल्क तो पहले भी छीनते चले आए। मैदान में शिकस्त तो कितनी, इमाम हुसैन नहीं शिकस्त खा गए थे। अभी तो मुहर्रम का महीना खत्म नहीं हुआ, आज 29 है मुहर्रम की। ये करबला का वाकया क्या सुना रहा है कि मैदान में शिकस्त खा जाना कोई शिकस्त नहीं है, नजरियाती तौर पे शिकस्त खा जाना ये असल बर्बादी। अल्लाह पे कुर्बान होना ही तो जिंदगी की मेराज है। आए क्यों थे? सारी नस्ल को आंखों के सामने कटते देखा, एक लफ्ज बोल के सब कुछ बचा सकते थे, एक बोल पे सब कुछ बच सकता था। कहा नहीं नहीं, ये बोल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस बोल के बोलने से अल्लाह नाराज हो जाए, इससे आखिरत खराब होगी, लिहाजा वो नहीं बोलना, तुमने जो करना है कर। मौत से आगे क्या सजा कोई दे सकता है? तो ये मुहर्रम का महीना हमारे असल जहन का तुर्जुमान है। करबला का वाकया हमारे जहन का तुर्जुमान है कि हम मफादात को नहीं देखते, अल्लाह को देखते, अपनी चीजों को नहीं देखते, अल्लाह को देखते। इसको भाइयों सीखने के लिए भी बड़ों को भी माहौल चाहिए, उसके लिए तबलीग का काम है। उसमें जाओ, उसमें फिरो, फिर अपने घर में तालीम के हल्के लगाओ, अपने बच्चों को सहाबा के आखिरत के वाकयात सुनाओ और उनके दिलों में ईमान की शमा फरोजा करो। कल को चल के किसी इख्तिदार में आए, घर में हो, फकर गिना ये माँ बाप तो दे नहीं सकते, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जहां भी हों वो सजदे करने वाले हों, अल्लाह से डरने वाले हों, मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले हों, ना ये कि सिर्फ अपने पेट पे हाथ मारने वाले। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमने अपने नजरियात को जिंदा करना। हम नजरियाती तौर पर टूट चुके, नजरियाती शिकस्त हो चुकी। मुल्कों का फतह हो जाना और शिकस्त खा जाना ये तो शुरू से चला आ रहा है, ये पहली दफा हो रहा है 1200-1400 साल में पहली दफा हो रहा है कि हम नजरियाती तौर पे बिखर गए और नजरियाती तौर पर शिकस्त खा गए, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ।
میدان میں تو شکستیں ہوئیں، چنگیز نے بھی خون بہائے، ہلاکو نے بھی بہائے، منگو خان نے بھی بہائے، قبلائی نے بھی بہائے، تیمور نے بھی بہائے، کتنے آئے جو خون بہاتے چلے گئے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ ہم اپنی بنیادیں چھوڑ جاتے۔ آج یہ ستم ہوا کہ بنیاد سے ہٹ گئے، تو اس پر لانے کے لیے بڑی طویل اور کٹھن محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائی اکثر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا نصب العین بنا کے سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور آخرت کو اپنی منزل بنا کے سفر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ باقی دنیا کی چیزیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے ہمارے لیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات کی بلندی کو رکھا ہے۔ اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، سارے اس کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے جس نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دی۔ کچھ وقت سکول لے گیا، کچھ وقت ٹیوشن والا لے گیا، کچھ وقت کھیل لے گیا، گھر کا وقت ٹیلی ویژن لے گیا۔ جی ہم تو بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، تو کارٹون کیوں دکھاتے ہو؟ وہ کارٹون ہی بن جائیں گے، ان کی سوچ کہاں جا گرے گی؟ یہ جو کارٹون دکھانے کا وقت تھا، یہ خود بیٹھنے کا وقت تھا کہ ماں باپ بچے خود بیٹھتے، تو ان میں محبت استوار ہوتی، الفت بڑھتی، وہ قریب ہوتے۔ نہ ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ تعلق بن نہیں سکتا۔ چونکہ میں 11 سال کا تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینٹرل ماڈل اسکول میں اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہ کر سکا جو ایک بچے کو ہونی چاہیے، چونکہ تعلق بننے کا جو وقت تھا خود انہوں نے دھکا دے کے باہر پھینک۔ تو یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے میرے بھائیو جس نے ہماری نسل کو ہلاک و برباد کر کے رکھ، جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ سکرین کو دے دیا، تو وہاں سے ہمارے لیے کوئی خیر کے پروگرام تو نہیں نشر ہو رہے۔ ٹھنڈی آگ ہے جو سلگائی جا رہی، جس سے ہڈیاں سلگ جائیں گی، سارا گھر دھوؤں سے بھر جائے گا۔ وہ میٹھا زہر ہے جو آہستہ 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 رگوں میں رچ جائے گا، پھر دنیا کا کوئی مسیحا ان کو شفا نہ دے سکے گا۔ جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے، ناچ گانے کی دلدادہ ہو جائے، کھیل کود کی دلدادہ ہو جائے، انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی کوئی، وہ تو پہلے ہی مرے پڑے۔ تو بھائیو اس کے عزم کرو، آندھیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ایک چھوٹا سا اسکول کیا کرے گا؟ یہ 100-200 بچے، اتنے بڑے نقار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے؟ پر دنیا جو امید پر قائم ہے، دنیا جو امید پر قائم ہے، شاید یہ چراغ کبھی سورج بن جائے۔ کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے۔ اس لیے بھائی ہم اپنی طرف سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دنیاوی ملے، دینی سانچے میں، دینی قالب میں، دین کے سانچے میں، جس شعبے میں جائیں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ۔ ہم انگلینڈ میں تھے تو 1982 میں ایک بہت بڑے سرجن تھے دل کے، ڈاکٹر رحیم خان، ہمارے حیدرآباد کے تھے۔ ان سے بات ہوئی، انہوں نے بڑے اعتراض کی، کہ چلو نماز تو پڑھ، میں نماز کیسے پڑھوں؟ 14 گھنٹے مجھے کھڑا ہونا پڑتا آپریشن تھیٹر میں، میرے پاس نماز کے لیے کہاں وقت؟ اچھا جی چلو مہربانی کریں، ہمیں آپ 2 دن دے دیں، ہمارے ساتھ کو وقت گزار لیں، پھر جو آپ سوال باقی رہ جائیں پھر کر لیں۔ اس گفتگو میں رات کے 2 بج چکے تھے، عشاء کے بعد بیٹھے رات کا 2 بج گیا، پتہ نہیں ان کو کیسے رہے، ماں کہیں اچھا میں 2 دن دے دوں گی، تو وہ اول فتیۃ الی الکہف، یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری سورہ کہف پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنایا۔ پھر انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اتار دی، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض
وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ذوالقرنین بھی آ گیا. پھر انہوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الروح، ابھی آپ سے روح کا سوال کرتے ہیں تو ان کو کہیں قل الروح من امر ربی، بس کیا ہے اللہ کا امر، کوئی تفصیل کا خاموش. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم تھوڑا ہے، تم اس سے ناپ نہیں سکتے. تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ظاہر نظر آ رہا ہے یہ مٹی ہے، ایک اس کے اندر ہے وہ روح ہے، وہ امر لطیف ہے. پہلی دو چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، دوسری دو چیزوں کا تعلق روح سے ہے. والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. ضروریات زندگی کی طرف اشارہ ہے. تو ضروریات زندگی کا علم حاصل کرنا بھی اللہ ہی کا مطالبہ ہے ہم. اور تین اور زیتون کو ذکر کیا جو بہترین غذائیں ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال اور اچھی چیزوں کا انتخاب تمہارے رب کی پسند ہے. الا بلا، ایک تو ہے حرام، وہ تو ہے ہی حرام، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا. لیکن حلال میں بھی تو بہت الٹا سیدھا ملا ہوا ہے. پکوڑے بھی کھائے، سموسے بھی کھائے، اوپر چٹنی بھی ڈالی، کھٹا بھی ڈالا، میٹھا بھی ڈالا، وہ کیا ہوتا ہے کھیر کے اوپر دہی ڈالا ہے، کھیر کے اوپر دہی ڈالا، پھر اوپر 7 اپ پی، پھر ادھر سے مرغے کی ٹانگ کھینچی، ادھر سے کباب کی ٹانگ کھینچی، ادھر سے اوپر سلاد ڈالا، ادھر سے سبزی ڈالی، پھر کہتے ہیں ہوں 7 اپ پوا دو. تو اس کی بھی اس میں نفی ہو رہی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب تک بیکریاں سلامت، ڈاکٹروں کی چاندی بنتی رہے گی سون. جتنا بیکریوں کا سامان ہے سارا ہی جسم کا بگاڑ ہے. تو والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ غذاؤں کا ذکر فرما کر ایک لمبا چوڑا مضمون ہمیں سمجھایا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے سیکھنے کا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، اس میں کچھ دن میں نے رہنا ہے، تو میری چند ضروریات، ان ضروریات کو میں احسن طریقے سے پورا کروں. تو اس احسن کے 2 درجے ہیں. ایک ہے حلال اور حرام کی حد فاصل، کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا. اور اس کا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اللہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، ہمیں کیا پتا تھا سود حرام ہے. تو اللہ نے کہا حل اللہ البیع وحرم الربا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حد فاصل کو قرار دے دیا، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. حد حدودا، اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر جو حلال ہے احل حلالا، پھر اس میں بھی بے اعتدالی سے منع فرمایا. احل حلالا وحرم حراما، حرام بالکل چھوڑ دو، چھوڑ دیا. احل حلالا، حلال کو اختیار کرو. کیسے؟ سن سننا، اس کے بھی طریقے ہیں. حد حدودا، اس کی بھی حدود ہیں. ایک طب نبوی ہے ابن القیم کی رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور ہے. ایک طب نبوی ہے علامہ ذہبی کی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا، ابن القیم کی طب نبوی کا ترجمہ ہوا. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ ہمارے نبی نہیں ملا کر کھاتے تھے اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو وہ چارٹ پڑھایا، کہنے لگا جو شخص اس پہ عمل کرے گا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اب جب 10 سالن پیٹ میں جائیں، عجیب قسم کے سلاد اندر جا رہے، چاول بھی جا رہے، پلاؤ بھی جا رہے، پکوڑے بھی جا رہے، تو بیچارہ میدا کتنے کو حملوں کو برداشت کرے گا. تو والتین والزیتون خوبصورت ترین غذائیں ہیں. تو انسانی جسم کی تخلیق میں غذا استعمال ہوتی، غذا میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ صحیح استعمال کرو، حرام سے بچو. صحیح میں بھی پھر اعتدال سے چلو، اور اس میں بھی عمدہ طریقہ جمع کرو. 10 کھانے اکٹھے کر لینا. ہماری جماعت گئی، گجرا والے صبح صبح پائے آ گئے، پائے ساتھ نان، اوپر سے لسی. خدا کے بندو، جب میدا خراب نہیں ہوگا تو دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا، عقل پہ چربی چڑھ جائے گی. تو یہ جو والتین والزیتون ہے،
یہ گویا پورا دنیاوی علم کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. اس کو حاصل کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو. ایک ایرانی آیا طبیب مدینہ میں، 6 مہینے رہا، کوئی بیماری نہیں ہوا. تو ایک دن ایک آدمی سے کہنے لگا تم لوگ تو بیماری نہیں ہوتے تو میرا دواخانہ کیسے چلے؟ تو اس نے کہا لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگے، اور پھر جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے. انہوں نے کہا تم تو مرتے دم تک بیمار نہیں ہو سکتے، یہاں تو میرا کام نہیں چلے گا. بوریا بستر اٹھایا چل دیا. عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک شخص نے جوارش پیش کیا، کہا حضور یہ جوارش کا کس کام کی ہے؟ کہا کھانا ہضم کرتی ہے. انہوں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے، میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مجھے اس کی کیا ضرورت؟ انہیں جا کے دو. جو ایک نوالا جب تک اوپر نہ کھائیں وہ کہتے ہم نے کھایا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ والتین والزیتون سے متعلق، اور ساری دنیا کا علم اسی 2 لفظوں کے اندر اشارہ ہے. ہاں تو والتین والزیتون سے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم کافر کی طرح نہیں ہو کہ ہر جگہ منہ مارو، ہر چیز کو سیکھنا شروع کر دو. زندگی تھوڑی سی ہے، وہ چیزیں سیکھو جو تمہارے کام کی ہیں. چونکہ یہ آیت بتا رہی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم کائنات کے بھید کھولنا شروع کرو گے تو ساری نسل کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بھید نہیں کھل سکتے. لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں کائنات میں، چونکہ ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ان کو گن نہیں سکتے. تو یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے علوم میں بھی ایسے دیوانے نہ ہو جاؤ، ایک حد تک، اس سے آگے نہیں. تو اس میں دنیا کی چیزوں میں لگ کر جسم کو تو فائدہ ہوا، اب روح کو کہاں سے غذا ملے؟ اور روح کو نہ ملے تو ساری اندر کی دنیا بے چین، پریشان، برباد. تو وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، مجھے قسم ہے طور سینا کی اور بلد امین مکہ مکرمہ کی. ان 2 چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پہلی آسمانی کتاب کوہ طور پہ اتری اور آخری آسمانی کتاب بیت اللہ میں اتری، ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اب ساری روحانیت کی جو تھی چیزیں اور اس کا جو علم تھا وہ سمٹ کے قرآن میں آ گیا. طور سینا بھی قرآن میں اتر گیا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوتیت المثانی مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو جو طور سینا پہ اترا تھا اس کا سارا نور سورہ فاتحہ میں آ گیا. والمائدۃ مکان الانجیل، اور بیت المقدس میں انجیل کو اتارا. تو جو کچھ انجیل میں تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں سورہ مائدہ دے دی، تو ساری انجیل مائدہ میں آ گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور وہ واض و نصیحت کی کتاب تھی، کوئی الگ شریعت نہیں تھی، وہ داؤد علیہ السلام پہ اتری. اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی 7 سورتیں عطا فرمائیں. تو سارا آسمان کا علم جو 3 کتابوں میں تھا، تورات، زبور، انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری 2 رمضان المبارک، کتابیں ساری رمضان میں آئیں. اور 8 رمضان المبارک کو 300 برس کے بعد زبور اتری داؤد علیہ السلام پر، اور 1200 برس کے بعد 12 رمضان المبارک کو یا 18 رمضان المبارک کو انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کٹھی آ جاتی لکھی ہوئی.